سید حسن عباس کا تعلق ڈی پی ایس قصور سے ہے اور ان کی تقریر کا موضوع ہے فائدہ کچھ بھی شرافت میں نہیں۔ صدری ذی وقار، جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہر دور کا فرد یہاں آیا اور چلا گیا۔ وہ یہاں کیا کرتا رہا اس کا انحصار اس کی طبیعت اور مزاج پر۔ دنیا سے یاد آیا ہم بھی اس دنیا میں آئے تھے، بلکہ آ چکے ہیں اور اب شاید آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم پورے وجود سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم نے شور مچا دیا تھا، بلکہ سارا آپریشن تھیٹر ہی سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ جو نوزائیدہ اس دنیا میں آ کر چپ رہتا ہے تو طبی عملہ اسے بڑی حیرانی سے دیکھتا اور پھر اس کا سواگت تھپڑوں سے کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے بھی چیخ چہار کا سلسلہ بے ترتیب شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ہمیں تھپڑوں کے تبرک سے بچنا پڑا، بلکہ ہمیں شیر مادر سے بھی نوازا گیا۔ اس ابتدائی واقعے نے ہمارے دل میں یہ بات راسخ کر دی کہ اگر اس دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے تو شرافت سے کوسوں دور رہنا پڑے گا، کیونکہ صاحب شرافت کا تو دور ہے نہ کوئی دور۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ صدری ذی وقار، زیادہ سے زیادہ اس کا نقصان کیا ہونا تھا کہ لوگ مجھے لچا لفنگا کہتے ہیں، تو صاحب لوگوں کی باتوں پر نہ جائیے، لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے شرافت کی چادر اوڑھ لی تو یہ آپ کو للو کے خطاب سے نوازیں گے اور پھر آپ کی بدنامی زدہ شہرت کو آج چاند لگ جائیں گے، وہ بھی گرہن آلودہ۔ وہ دن آیا کہ ہمیں ایک مکتب میں داخل کروا دیا گیا۔ اس سے پہلے کی زندگی جہالت کے گرد و نواح میں تھی۔ خیر، ہم نے بھی اپنی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ والد صاحب نے ہمارا نصاب مکمل کر کے دیا اور ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ایک کتاب گم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ والد صاحب تھے کہ ہمارا نصاب پورا کرتے کرتے تھک گئے۔ ایک دن انہوں نے ہماری والدہ سے کہا کہ یہ باشعور ہو گیا ہے، اسے سب سمجھ آ گئی ہے، یہ دنیاوی کتابیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہماری عمر کے جو بہن بھائی جو کہ شرافت کے ڈگر کے اوپر چل رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ملازم ہو گئے، اور ایک ہم تھے جو ازلی خلنائق تھے اور زندگی اور درندگی اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن والد صاحب ہمیں ایک حاجی صاحب کے پاس لے گئے کہ حاجی صاحب اسے کوئی دم کر دیں کہ یہ شرافت کا لبادہ ہو لے۔ شرافت کا نام سن کر حاجی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ والد صاحب کے اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں وہ اپنی آبائی زمینوں پر گئے تو کھیتوں میں ایک عورت ننگی سر مزدوری کر رہی۔ دل میں شرافت کا دریا موجزن ہوا تو حاجی صاحب کو اس مشرقی خاتون کا ننگا سر ڈھانپنے کے لیے جب کچھ نہ ملا تو انہوں نے اسے اپنی دھوتی دے ڈالی۔ اس کے بعد ان کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ والد صاحب نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس شریفانہ طرز عمل پر سارے گاؤں نے انہیں کھیتوں میں اسی کھیت میں لٹا کر خوب داد دی، جس کے بعد انہوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ اب ان میں مزید شرافت کی کوئی تاب نہیں۔ ہمارے گھر والوں کو پھر ہماری شادی کی سوچی، ہم نے پھر ہر ایک کو اپنے لچھن بتائے گی اور گوائے گی، مگر ہماری باتوں کو ہمارے لچھن کو یہ کہہ کر گوا دیا گیا، رد کر دیا گیا کہ کیا فرعون کنوارا تھا؟ ہمیں کوئی منطقی جواب نہ مل سکا تو ہماری خاموشی کو ہی ہاں گردانا گیا اور پھر ہمیں صحرا باندھ کر صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے، تو جناب اب ہم صفائی بھی کرتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں اور کپڑے بھی دھوتے ہیں۔ نہ پشپا رہا، نہ ہمارا کھلنائق، نہ حاجی کا مشورہ کام آیا، نہ حاجی کا دم، میں آج میرا کم۔ یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ہری مرچ کی کلفی ہے اور چوس کے کھائیں۔